قبضے میں لیا جائے، انعام پایا جائے، اور آپ کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت تو تھی ہی، لیکن اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کامیابی کے لیے مکمل طور پر پہلے سے پلاننگ کی تھی۔ اس وقت ٹھہرنے کا، وہاں گئے اور فقیروں والا لباس پہن لیا، گندا سندا لباس، ادھر پٹی بندھی ہوئی، کٹورا ہاتھ میں، بال بکھرے ہوئے، روزانہ یہ لباس پہن کے صبح آتے تھے، احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تو کہتے یا عبداللہ اجرکم علی اللہ، فقیروں کے مانگنے کا یہ تیز دوڑے مقصد کے لیے کہ وہاں پہنچنا ہے ہدف تک۔ دوسرے لوگ والساعون، تیز دوڑے قد بلغوا، اپنے مقصد تک پہنچ گئے، میں دببت للمسجد، میں رینگتا ہوا گیا تو جلدی پہنچ نہیں پایا۔ جو زیادہ محنت کرے گا وہ جلدی ہدف حاصل کر لے گا۔ تمرن انت آکلہ لن تبلغ المسجد حتی تلعق الصبرا، عظمت، بزرگی، بلند مقام کو کھجور مت سمجھو، مکھن مت سمجھو کہ چٹ کر جاؤ گے، آسانی سے مل جائے گا۔ لا تحسب المسجد تمرا انت آکلہ لن تبلغ المسجد حتی تلعق الصبرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ عزیز طلبہ، اسلامی تقویم اور کیلنڈر کے حساب سے ہمارا نیا اسلامی ہجری سال آج سے شروع ہو چکا ہے، اور نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو دو کام ہر عقل مند فہم و دانش رکھنے والا انسان کرتا ہے، اور وہ ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ کتنے کام ہے بتاؤ بھائی؟ ارے پیچھے والے بولو، یہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کتنے کام ہیں؟ ہاں، دو۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے وہ کیسا گیا، کیا کھویا کیا پایا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو ارادے کرتا ہے، جو عزائم اپنے سینے میں رکھتا ہے، جو تمنائیں اور خواہشیں اس کے سینے میں انگڑائی لیتی ہیں، اور اس کا سچا جذبہ ہے کہ میری یہ خواہشیں، میرے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کی تقدیر کے فیصلے بھی اسی حساب سے آتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے سلسلے میں جیسا خیال رکھتا ہے میری طرف سے فیصلے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو نئے سال کے موقع پر ایک نیا جذبہ، نیا جوش، نیا ولولہ، نئے عزائم، نئے اور پختہ ارادے ہمیں کرنے چاہیے۔ اور آپ کا جو ابھی زمانہ ہے، وقت ہے، آپ کی جو عمر ہے، یہ حوصلوں کی ہے، جذبوں کی ہے۔ ابھی آپ جو کچھ طے کر لیں گے، ذہن اور دماغ میں سوار کر لیں گے، ذہن اور دماغ پر سوار کر لیں گے، بٹھا لیں گے، تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اسلامی سال ہجرت سے منسوب ہے، اس سال کو ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہجری سال؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
جب یہ علم ہوگا تو جب بھی نیا ہجری سال شروع ہوگا تو اس طرح کے جذبات بھی ہمارے دلوں میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو ہجری سال کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، سال کو ہجرت سے کیوں منسوب کیا گیا، یہ اہم باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا دن آج ہے، یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کا بھی دن ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں آپ اپنے گورنروں کو آرڈر دیتے تھے، حکم دیتے تھے، ہدایات لکھتے تھے تو خط لکھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے، ان کے پاس ایک خط پہنچا جس میں کچھ حکومتی آرڈر تھے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ جب ان کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے واپس رپلائی دیا، جواب دیا کہ امیر المومنین آپ نے یہ خط کب بھیجا ہے، مجھے کب پہنچا ہے، اور یہ جو آپ نے ہدایات جاری کی ہیں یا جو حکومتی منشور آرٹیکل یا سرکلر ہے جو بھی ایک یہ جاری کب کرنا ہے کچھ پتہ نہیں، کب سے کب تک۔ تو ایسا میرا مشورہ ہے کہ ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے مجلس شورا بلا لی، جو بھی آپ کی مجلس شورا میں تھے اہل علم ان کو بلایا اور کہا کہ یہ خط آیا اور اس طرح ان کا مشورہ ہے اور بہت اہم مشورہ ہے، تو ہمارا کیلنڈر جاری کرنا ہے، اسلامی کیلنڈر۔ تو یہ بتائیے کہ نام کیا دیں؟ تو مختلف آراء، مختلف مشورے آئے۔ کسی نے کہا کہ حضور کی ولادت کے دن کو بنیاد بنا کر ہم اس کی طرف ہمارے کیلنڈر کو منسوب کر دیں، نام دیں۔ کسی نے حضور کی وفات کا کہا، یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے۔ کسی نے بعثت، جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس واقعے کو بنیاد بنانے کا مشورہ دیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت عمر زیادہ تر حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے سب سے اخیر میں، اور زیادہ تر چونکہ ان کی آراء، ان کے مشورے صائب ہوا کرتے تھے، درست ہوا کرتے تھے، فیصلے بھی اسی پر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے کیلنڈر کی ابتدا اور اس کی نسبت ہجرت سے ہونی چاہیے، ہجری سال نام رکھنا چاہیے۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ دنیا کی قومیں جب کوئی چیز پاتی ہیں اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور پھر اس کی طرف اپنی تاریخ کو منسوب کر دیتی ہے، کیلنڈر کو منسوب کرتی ہے۔ جتنے بھی کیلنڈر چل رہے ہیں نا، آپ ایک عیسوی کیلنڈر ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دوسرے ہمارے یہاں ہندوستان میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، الگ الگ کیلنڈر چلتے ہیں۔ اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کہ فلاں بادشاہ کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ بکرمی کیلنڈر شروع ہوا اور فلاں 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 یہ سب کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا ہم پانے کے لیے نہیں، ہم قربانیاں دینے کے لیے آئے۔ ہم پانے کے لیے نہیں، ہم قربانیاں دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی قربانی وہ تھی جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسی پاکیزہ سرزمین کو چھوڑ کے جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، اور اتنی وابستگی تھی، دلی تعلق تھا بیت اللہ کی سرزمین سے، مکہ کی زمین سے، کہ بڑے سے بڑے حادثات ہوئے، واقعات پیش آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گئے، لیکن جب بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تھوڑی دور گئے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ جملے تھے، آنکھوں میں آنسو رواں تھے، کہا کہ اے بیت اللہ میں تیرے جوار اور پڑوس کو کبھی نہیں چھوڑتا، اگر تیری قوم، میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی۔ حضور رو رہی تھی۔ جب ابراہیمی اور اسماعیلی یادگاروں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اس لیے ہمارے نئے سال کو، ہمارے کیلنڈر کو منسوب کرنا چاہیے ہجرت سے، اس وجہ سے اس کو اسلامی ہجری سال کہا جاتا ہے۔
تو یہیں سے ہم بھی سبق لیں، خاص طور پر ہم علم کے حصول کی راہ میں ہیں اور اس مرحلے میں ہیں کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے بھی اس نئے سال میں ہمیں قربانی کا جذبہ، محنت کرنے کا جذبہ، مشقت اٹھانے کا جذبہ، حصول علم کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے، ایسا نہیں کہ راتوں رات اٹھ کے چلے گئے۔ ہجرت آپ نے کی ہے جبکہ مکے کی سرزمین کا ہر بچہ آپ کا دشمن تھا، مخالف تھا، اور کوئی آپ کو مکے سے نکلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، اور ان حالات میں کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ دشمن تلواریں لیے ہوئے گھر پہ کھڑے ہیں، دروازے پہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، اور اس کی حرص اور لالچ میں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے، انعام پایا جائے، اور آپ کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت تو تھی ہی، لیکن اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کامیابی کے لیے مکمل طور پر پہلے سے پلاننگ کی تھی۔ کب نکلنا ہے، کس کے ساتھ نکلنا ہے، راستہ نیا ہے، عام راستے سے ہٹ کے جانا ہے، نئے راستے میں گم بھی ہو جائیں گے، بھٹک بھی جائیں گے، کس گائیڈ کو، رہنما کو لینا ہے، مسلم ہوگا کہ نو مسلم ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، کس کو لینا ہے، کہاں کتنے دن کتنی راتیں ٹھہرنا ہے، وہاں کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، گھر کے بچوں کو کیا سکھا کے جانا ہے کہ پیچھے خفیہ ایجنسی آئے، پوچھنے والے آئیں، جاسوس آئیں، دشمن پوچھیں تو وہ بچے کیا کہیں گے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ گئے۔ اللہ کی مدد، نصرت، توفیق کے بعد جو انسان پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں گھر سے رات کے وقت، پیچھے انتظام کیا کہ سلا کے جانا ہے، اور کس کو سلا کے گئے بستر پر؟ بولو بھائی، حضرت علی کو سلا کے گئے ہیں، اور سلایا اس لیے کہ دشمن باہر کھڑے رہیں اس انتظار میں کہ ابھی تو اندر ہیں، صبح فجر کے لیے اٹھیں گے تب ہم وار کر دیں گے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں دھوکہ ہو گیا ہم سے، ایسی پلاننگ کر کے گئے۔ پھر چھپنا کہاں ہے، جا کے کس غار میں جا کے چھپنا ہے، کتنے دن چھپنا ہے، آگے کا انتظام کون کرے گا۔ جاسوسی کرنے والا بھی ایک متعین کر رکھا تھا، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جو روزانہ مکے جاتا تھا، دن میں گھومتا تھا، پھرتا تھا، کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہے، محمد نکل گئے، کہاں کہاں ہو سکتے ہیں، پوری بچہ تھا وہ، آپ جیسا لڑکا تھا، لیکن بڑا حاضر دماغ، بہت تیز، اور وہ سب معلومات حاصل کر کے پھر بکریاں لے جاتا تھا غار ثور کے پاس۔ لوگ سمجھتے تھے یہ بکریاں چرانے والا ہے، دودھ بھی پہنچاتا تھا، خبریں بھی پہنچاتا تھا، رات میں حضور کے پاس، ابو بکر کے پاس، صبح جلدی سویرے اندھیرے میں آنکھیں ملتا ہوا مکے میں پایا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ تو یہیں رہ رہا ہے۔ یہ سب پلاننگ تھی حضور کی۔ اور پھر آگے کا لمبا واقعہ ہے، آپ کے اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک پلاننگ کے ساتھ گزاریں۔ طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے، جو طالب علم اپنی طالب علمی کی زندگی کو ایک پلاننگ، ایک ترتیب، ایک شیڈول، ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزارتا ہے تو پھر اس کے بھی کامیابی قدم ایسے ہی چومے گی جیسے ہجرت کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کامیابی نے قدم چومے اور آپ بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کامیابی کا۔ سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا تھا ٹرننگ پوائنٹ۔ ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہو نا؟ ارے سمجھتے ہو ٹرننگ پوائنٹ؟ کمنٹری سنتے ہو نا کرکٹ کی؟ کیچ چھوٹ گیا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جیت کا یا ہار کا۔
وہاں سے جیت یا ہار کی بنیاد ہے۔ تو یہ بنیاد تھی۔ آگے جتنی بھی فتوحات اہل اسلام کو حاصل ہوئی ہے اس کی بنیاد ہجرت تھی۔ مدینے میں خلافت قائم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اہل اسلام آگے بڑھے، اور پھر نصف صدی بھی نہیں گزری تھی کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان سے آنکھ نہیں ملا سکتی تھی، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، باقی آدھی دنیا ان کے سامنے کھڑی ہونے کی سکت نہیں رکھتی تھی، مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ تو ہجرت چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہجرت کے واقعات سے ایک ایک واقعہ، ایک ایک چیز ایسی ہے جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آگے والے سال، آئندہ آنے والا جو سال ہے نا، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک منظم اوقات وقت کیسے گزارنا ہے اس کا شیڈول بنائیں۔ اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں لکل وقت، ہر وقت کے لیے عمل ولکل عمل وقت، کوئی بھی ٹائم ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہے، اور جو بھی ان کے ہاں کام کرنا ہوتا، عمل کرنا ہوتا، ان کے ہاں ٹائم فکس ہے کہ فلاں کام فلاں وقت کرنا ہے۔ یہ کامیابی کی بنیاد ہے، اور یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے۔ ظہر بعد مجھے کیا کرنا ہے، کبھی یہ لے کے بیٹھ گئے، کبھی وہ لے کے بیٹھ گئے، کبھی یہ کتاب پڑھ لی، کبھی وہ پڑھ لی، کبھی شعر و شاعری میں وقت گزار دیا، کبھی کچھ کر دیا، ٹائم بیکار جا رہا ہے، نتیجہ اور رزلٹ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ مغرب بعد کیا کرنا ہے، عشاء بعد کیا کرنا ہے، فجر کے بعد کچھ وقت ملتا ہے، اس کو کس چیز میں مصرف میں لانا ہے، کس چیز میں استعمال کرنا ہے، ہمارے یہاں ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جو لوگ کام کر کے گئے ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ماضی قریب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سینکڑوں جن کی کتابیں ہیں، جن کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، ان کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک ایک وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، تب جا کے اتنی کتابیں وجود میں آئی اور ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو ہجرت کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ٹائم ٹیبل کے بعد پھر محنت کریں، مشقت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہجرت کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، مشقتوں بھرا تھا، جان کو جوخم میں ڈالنے والا تھا، محنت والا تھا۔ تو ہجرت سے دوسرا سبق کہ ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد اس ٹائم ٹیبل پر ہم پورے اتریں، محنت کریں، مشقت کریں، تو جا کے کامیابی ملے گی۔ آج ہمارے یہاں بہت آسانیاں الحمدللہ، مدرسوں میں سب کچھ مدرسہ دے رہا ہے، رہنے کے لیے انتظام ہے، کھانے کے لیے انتظام ہے، بہت سے مدرسوں میں کپڑے دھونے کے لیے انتظام ہے، کھانے پینے کا اور رہنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہیں بھی، اور فری آف کاسٹ، کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں لیے جا رہے۔ جائیے آپ ہاسٹل میں جا کے دیکھیے، سال میں 60,000 70,000 لاکھ 1.25 لاکھ لیا جا رہا ہے، اور کھانا ایسا نہیں جیسا یہاں مل رہا ہے نا، ایسا کھانا بھی نہیں ملتا ہے۔ فری آف کاسٹ آپ کو سارے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں، بس آپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک منظم ہدف ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بس سناؤں گا، اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک آپ کی طرح طالب علم تھے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اپنے وطن سے، بہت دور دراز علاقہ، زمانہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، اور امام احمد بن حنبل آزمائش سے گزر رہی، بہت آزمائشیں آئی ان پر، حکومت وقت نے پابندی لگا رکھی تھی درس و تدریس پر، نظر بند کر رکھا تھا گھر میں، کوئی ان سے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، درس و تدریس کا حلقہ یہ قائم نہیں کر سکتے ہیں، خفیہ ایجنسیوں کی نظر تھی گھر پر، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون داخل ہو رہا ہے، کون باہر آ رہا ہے، کون مل رہا ہے۔ تو وہ طالب علم اپنے وطن سے آئے بغداد، وہاں پر ایک مسجد تھی، غالباً مسجد بیت السلام ایسا کچھ نام تھا، جس میں یحییٰ ابن معین کا درس لگا کرتا تھا۔ بخاری والے جانتے ہوں گے، اگر غور سے سند پڑھتے ہوں گے تو اس میں یحییٰ ابن معین کا نام بار بار آتا ہے، محدث تھے۔ ان کے درس میں بیٹھے، درس ختم ہوا تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ طالب علم آئے تھے، شوق سے آئے تھے، جذبے سے آئے تھے، سوال کیا فلاں راوی کیسے ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، منکر ہیں، فلاں ہیں،
یحییٰ ابن معین جواب دیتے جا رہے تھے، طالب علم سوال پر سوال کرتا جا رہا تھا، کئی سارے سوال کیے، تو دوسرے طلبہ جو پہلے ہمیشہ حاضر رہتے تھے نا، انہوں نے ہنگامہ کر دیا، بھائی ہمارا بھی تو موقع آنا چاہیے، ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے، اکیلے تم سوال کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو ہنگامہ کیا تو اس طالب علم نے جو نیا ہی تھا کہا کہ حضرت ایک اور سوال کرنا ہے، اس کے بعد پھر ان کو موقع ہے۔ تو یحییٰ ابن معین یوں نیچے سر کیے ہوئے سارے سوالوں کا جواب دیتے جا رہے تھے، لیکن جب اس نے کہا ایک سوال کا موقع اور دے دیا تو سر اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، اشارہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ کیسے ہیں، ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تھوڑے سی ناراضگی کا اظہار کیا، پھر کہا کہ بھائی ان کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو، وہ ثقہ ہیں، فوق الثقہ ہیں، ثقہ سے بھی یہ قابل اعتبار آدمی سے بھی اوپر ان کا درجہ ہے، ہم ان کے بارے میں زبان کیا کھول سکتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، امام اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس مجلس ختم ہوئی، یہ وہاں سے چل دی، پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے، میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب حکومت کی جس شخصیت پر نظر ہو، کہا ان سے کوئی مل نہیں سکتا ہے، اچھے خاصے لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ سے نکال دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کوئی خطرہ ہو جائے، اس کو نکال دو واٹس ایپ گروپ سے۔ تو ایسا ہوتا ہے، کوئی گھر بھی نہیں بتا رہا امام احمد بن حنبل کا، کسی نے اشاروں میں بتا دیا کہ ادھر اس گلی سے چلے جاؤ اور فلاں جگہ گھر ہے، وہاں پہنچ جانا۔ تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر پہنچ گئے، احمد بن حنبل کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے امام احمد بن حنبل نکلے، کہا کہ حضرت میں غریب الدیار ہوں، پردیسی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ افریقہ سے۔ دور افریقہ تھا؟ کہا نہیں اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے؟ کہا میں اندلس سے آیا ہوں، میں اندلس سے آیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آئے ہو، جذبہ اچھا ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن بھائی میرے اوپر تو پابندی ہے، گھر میں نظر بند ہوں، درس و تدریس پر پابندی ہے، اس لیے علم حاصل نہیں کر سکتے ہو، بہت پریشانی ہے، اور حکومت کی نگاہ میں آگے تو گرفتار کر لیے جاؤ گے کہ احمد بن حنبل سے یہ ملتا جلتا ہے۔ کہا کہ حضرت اس کے لیے میں کوشش کر لوں گا۔ یہ بقی ابن مخلد تھے، ان کا نام کیا تھا طالب علم کا؟ بقی ابن مخلد۔ یہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک سرائے میں، مہمان خانہ تھا، کرائے میں جو سرائے ہوتے ہیں نا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب اس سرائے میں آئے پہلی مرتبہ تو اس کے مالک نے ترس کھاتے ہوئے کہ دور سے آیا ہے، بیچارے کو ایسے ہی ٹھہروا دیا جائے، طالب علم ہے، ایسے ہی ٹھہرنے کے لیے اقامت کے لیے کمرہ دے دیا تھا۔ کہا کہ حضرت میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور میں ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ نہ آپ کو کوئی پریشانی نہ مجھے کوئی پریشانی ہوگی، اور میں علم حاصل کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے وہ پھر تم جانو۔ یہ طالب علم اپنے اس کمرے میں گئے، سرائے میں مہمان خانہ یا جو بھی تھا اس وقت ٹھہرنے کا، وہاں گئے اور فقیروں والا لباس پہن لیا، گندا سندا لباس، ادھر پٹی بندھی ہوئی، کٹورا ہاتھ میں، بال بکھرے ہوئے، روزانہ یہ لباس پہن کے صبح آتے تھے، احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تو کہتے یا عبداللہ اجرکم علی اللہ۔ فقیروں کے مانگنے کا یہ طریقہ تھا، جیسے ابھی ہوتا ہے نا رمضان میں دیکھا ہوگا نا، ایک آگے چلتا ہے دوسرے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے کون دے گا، پیچھے والے کہتے ہیں اللہ دے گا، کون دے گا، اللہ دے گا، ہوتا ہے سیٹھ جی دے گا لیکن کہتے ہیں اللہ دے گا۔ تو یہ طریقہ تو وہاں تھا، آواز لگاتے تھے اجرکم علی اللہ، کچھ دو تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ دے گا، یہ طریقہ تھا مانگنے کا۔ تو باہر نکلے دیکھا وہی طالب علم ہے، اور یہ طریقہ فقیرانہ درویشانہ اختیار کیے ہوئے، خوش ہوئے کہ دیکھو علم حاصل کرنے کا کیا جذبہ ہے، جلدی سے 2-3 حدیثیں لکھوائی اور اس کو روانہ کر دیا۔ روزانہ اس طرح 2-3 حدیثیں فقیروں کے انداز میں آتا ہے وہ طالب علم، اور حدیثیں لیتا ہے اور چل دیتا ہے، کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بادشاہ خلیفہ وقت تھا وہ واثق باللہ تھا، اس کا دور ختم ہو گیا، مر گیا وہ امام احمد بن حنبل سے دشمنی رکھتا تھا، اسی نے پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے بعد آیا متوکل علی اللہ، بادشاہ خلیفہ کا نام ہے،
وہ امام احمد بن حنبل سے محبت رکھتا تھا، اچھے تعلقات رکھتا تھا، اس نے ساری پابندیاں ہٹا دی. آپ درس و تدریس کا حلقہ قائم کر سکتے ہو، پڑھاؤ، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. احمد بن حنبل نے جامع مسجد میں پھر حلقہ لگایا، بہت سارے طلبہ بیٹھے، چونکہ اب حکومت نے کلیئر چٹ دے دی، کلین چٹ دے دی کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو کام. تو وہ خطرات، خدشے تھے کہ ہمیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا، وہ بھی ختم. طلبہ کی بھیڑ تھی. اتنے میں ایک طالب علم آ رہا ہے ادھر سے. احمد بن حنبل کہتے ہیں بھائی جگہ دے دو ان کو، جگہ دے دو ان کو. پرانے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، سب تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے. ایک کوئی پردیسی ہے، نیا طالب علم ہے، اور کہہ رہے ہیں ان کو جگہ دے دو آنے کی. جگہ کشادگی کروائی اور ان کو آگے بٹھایا، اس لیے کہ اس طالب علم کی جو محنت و مشقت اور علم کے حصول کا جو جذبہ تھا وہ احمد بن حنبل کو پتا تھا کہ فقیر بن کر علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، درویشانہ لباس پہن کر. پھر علم حاصل کیا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیمار پڑ گئے بقی بن مخلد. ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے. حضرت احمد بن حنبل کو معلوم ہوا کہ بیمار پڑ گئے تو عیادت کے لیے گئے. عیادت کے لیے گئے، اور بلکہ گئے نہیں، ابھی کہا کہ ہم چلیں گے. شاگردوں سے کہا. احمد بن حنبل کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب چلتے تھے تو سینکڑوں شاگرد ساتھ میں قلم دوات لے کے چلتے تھے. حدیث بیان کریں گے، کوئی نقطہ بیان کریں گے، لکھ لیں گے. شہر میں ہنگامہ ہو گیا. امام وقت فلاں سرائے میں، فلاں جو ٹھہرنے کی جگہ ہے اس میں آ رہے ہیں، بازار بند، ہنگامہ، شور. جب بقی بن مخلد وہاں بیمار ہوئے نا تو سرائے کا آدمی اپنے آپ کو کوس رہا تھا. اس کا دوست پاس میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ طالب علم پردیسی کوئی آدمی ہے، اس کو میں نے ایسے ہی ٹھہرا دیا تھا، یہاں کوئی پیسے بھی نہیں لیتا تھا، اور اب اس کی حالت ہے کہ مرنے جا رہا ہے. یا مر گیا تو میرا جو سرائے ہے، یا مر گیا تو لوگ نحوست سمجھیں گے، کوئی یہاں ٹھہرے گا بھی نہیں کہ ارے یہاں تو آدمی مر گیا تھا، ہم نہیں ٹھہریں گے. میرے لیے تو بڑی پریشانی کا باعث ہو گیا ہے. تو ساتھ میں جو بیٹھا تھا اس آدمی کو کچھ پتا تھا. اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ آدمی ایسا ویسا نہیں ہے، وقت کے جو امام ہیں احمد بن حنبل ان کا شاگرد ہے، اور ایسا آپ مت سوچو، انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا. تو اس نے اس کا مشورہ مانا، عمل کر لیا، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے سرائے میں اپنے اس شاگرد کی اس کے لیے بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آئے، سینکڑوں لوگ ساتھ میں تھے، پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا، اور وہ اس سرائے میں آئے، عیادت کی، مزاج پرسی کی، سر پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی، صبر کی تلقین کی، اللہ تمہیں شفا دے گا، اللہ تم سے کام لے گا، دعائیں دی، چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شاگرد کو شفا نصیب ہوئی. پھر وہ اپنے ملک گیا، اندلس میں، موجودہ اسپین میں ان کا فیض پہنچا. امام احمد بن حنبل کے چلے جانے کے بعد پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ کون سی سرائے ہے جہاں امام وقت احمد بن حنبل جیسی شخصیت پہنچی ہے. وہ جو سمجھ رہا تھا نا نحوست ہو جائے گی، لوگ میرے سرائے میں آئیں گے نہیں. علماء نے بڑا عجیب نکتہ یہاں لکھا کہ دیکھو نیکی کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کی کون سی نیکی کب کام آ جائے اور اس کا صلہ اور جزا اس کی جزا اللہ کی طرف سے کب مل جائے، کس شکل میں مل جائے، کچھ پتہ نہیں. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا نا میرا سرائے منحوس سمجھا جائے گا، کوئی یہاں آئے گا نہیں کرایہ دار، تو میرا معاش کیسے چلے گا، روزگار کیسے چلے گا. احمد بن حنبل کی قدم رنجائی ہوئی ہے، قدم آپ نے وہاں رکھے اور گئے، پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ احمد بن حنبل فلاں سرائے میں گئے تھے، بابرکت شخصیت تھی. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی وہاں آنے کے لیے، کرائے کے لیے. اللہ کسی نیکی کا بدلہ آخرت میں تو دیں گے، اس دنیا میں بھی اس شکل میں دے دیتے ہیں. تو بقی ابن مخلد ایک علم کے حاصل کرنے کے ایک جذبے سے آئے تھے، طالب علم بن کر، فقیرانہ درویشانہ شکل اختیار کر کے علم حاصل کیا. کافی محنتوں کا سامنا، مشقتوں کا سامنا کیا ہوگا انہوں نے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض پہنچایا، علم حدیث کا سلسلہ ان سے جاری ہوا. عزیز طلبہ، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے جذبے، نئے عزائم. آپ علم کے حاصل کرنے کے لیے محنت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا
شروع کر دیں. آہستہ آہستہ آپ ایک دن وہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ کوششیں، آپ کی یہ محنت رنگ لائے گی اور اللہ آپ سے بھی کام لے گا. کچھ پتہ نہیں آپ میں سے کون مستقبل کا بقی ابن مخلد ہے، اللہ آپ کا فیض بھی پہنچائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محنت. صرف ارادہ کر لیا اس سال میں اچھا سال گزاروں گا، محنت سے گزاروں گا، تقریریں یاد کروں گا، مذاکرہ کروں گا، کتابوں کا مطالعہ کروں گا، وقت کا ایک ایک سیکنڈ کا صحیح استعمال کروں گا، صرف زبان سے کہہ دیا لیکن عملی طور پر نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ محنت کیے بغیر، پڑھے بغیر، مطالعہ کیے بغیر آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا. جیسے ابھی پڑھنے کا من نہیں چاہ رہا بہت سے طلباء کا نا، عادی بنائیں گے اپنے آپ کو تو پھر علم کے مطالعے کے بغیر آپ کا ایک لمحہ بھی جائے گا تو افسوس ہوگا، اور آپ اس لمحے کے ضائع ہونے پر افسوس کریں گے. بغیر مطالعے کے آپ کو لذت ہی نہیں ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ محنت کریں. آہستہ آہستہ جو ہے اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لائیں گی. مدرسے کا جو ماحول ہے، یہ جو ترتیب ہے، جو نظام ہے، باؤنڈری کا جو ماحول ہے، یا جو کوئی بھی مدرسہ قانون کے تحت چلتا ہے، قانون انسان کو بہت سخت لگتا ہے. انسان کا مزاج کہ آزاد رہوں، لیکن آزاد رہنے سے جو بعد کا رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا وہ بہت افسوسناک ہوگا. اور ابھی قانون کی پابندی ہوگی، قانون کے تھپیڑے کھائیں گے، اور جو مدرسے کا نظام ہے اس کے مطابق محنت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنے نفس پر اپنے آپ کو عادی بنائیں گے. ابھی تو تکلیف ہو رہی ہے، کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن بعد میں آپ اساتذہ کا، مدرسے کے قانون کا، تربیت کرنے والوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہمیں گھیرے رکھا، ہمیں آزاد نہیں رکھا. اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، ہم کام کے بن گئے. اس لیے کسی نے کہا ہے، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب اشعار ہیں، انہوں نے کہا کہ اصبر علی مر الجفا من معلم، استاذ کی طرف سے سختی، درستی اگر پیش آ رہی ہے تو اس کی کڑواہٹ کو برداشت کر جائیے، پی جائیے. اصبر علی مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم فی نفراته، استاد سے بدکنے میں، استاد کی سختی سے بدکنے میں علم میں ناکامی کا سامان ہے، ناکام ہو جاؤ گے. ومن لم یذق مر التعلم تجرع ذل الجہل طول حیاته، جو علم کی کڑواہٹ، علم کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا اور ذلت کی کڑواہٹ کو اس مرحلے میں برداشت نہیں کرے گا تو پوری زندگی جہالت کی تلخی کو برداشت کرتا رہے گا، پیتا رہے گا. اور ومن فاتہ التعلم وقت شبابہ، جوانی کے وقت جس نے نہ سیکھا، علم سیکھنا جوانی کے وقت، قوت کے وقت، ان طالب علمی کے دور میں جس نے علم نہ سیکھا، فکبر علیہ اربعا لوفاتہ، تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ مردے جیسا ہے، اس پر 4 تکبیریں کہہ کے نماز جنازہ پڑھ دو اس کی. وذات الفتى واللہ بالعلم، نوجوان کا وزن، نوجوان کی ذات قسم بخدا علم سے ہے، علم سے ہے. اذا لم یکون لا اعتبار لذاتہ، اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا کوئی وزن، کوئی قیمت، کوئی اہمیت، کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے نئے سال کے موقع پر، چونکہ آج اتفاق کی بات ہے کہ جمعرات ہے اور پہلا دن ہے اسلامی کیلنڈر کا، اس وجہ سے موقع پر بات کہی جاتی ہے نا تو دل کو بھی لگ جاتی ہے اور انسان بہت کچھ عزائم کر لیتا ہے. آپ بھی محنت کا عزم کیجئے، ارادہ کیجئے. سب کرتے ہیں بھائی؟ زور سے بولو. یہ جو سو رہے ہیں وہ بھی بولے. دیکھو اتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں. پیچھے والے کو اٹھاؤ. کوئی نیا ہے کیا؟ کہاں سے آئے؟ اتنی گہری نیند سے وہاں بھی سوتا تھا. محنت کریں گے بھائی؟ بولو انشاءاللہ. ہاں، اب ایک شعر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، ہے نا؟ شعر سے بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ دببت للمجد والساعون قد بلغوا،
لوگوں نے بھی اپنا ایک مقصد طے کیا اور اس کے لیے کوششیں کی، میں نے بھی کوشش کی۔ دببت للمجد، مجد کہتے ہیں عظمت کو، بزرگی کو، بلند چوٹی کو، بلند مقام کو۔ والساعون قد بلغوا، دوسرے لوگ تیز دوڑے، دوسرے لوگ، ارے بھائی بولو، زور سے بولو تو چھوڑو، سونو نگم بول، دوسرے لوگ تیز دوڑے مقصد کے لیے کہ وہاں پہنچنا ہے ہدف تک، دوسرے لوگ والساعون تیز دوڑے، قد بلغوا اپنے مقصد تک پہنچ گئے، میں دببت للمجد میں رینگتا ہوا گیا تو جلدی پہنچ نہیں پایا۔ جو زیادہ محنت کرے گا وہ جلدی ہدف حاصل کر لے گا، اور جو رینگتا ہوا چلے گا تو پھر وہ دیر سے مقصد حاصل کرے گا۔ دببت للمجد والساعون قد بلغوا جہد النفوس والقوا دونہ العذرا، انہوں نے اپنی پوری محنت، جہد النفوس اپنی پوری محنت مشقت، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کمر کس لی اور تیز دوڑے تو پہنچ گئے، میں رینگتا رہا اس لیے جلدی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ وَكَابَدُ الْمَزْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقُ الْمَزْدَ مَنْ كَانَ أَوْفَى وَصَبَرًا، عظمت و بزرگی مقام ان لوگوں نے حاصل کر لیا جنہوں نے محنت کی، زیادہ تر اکتا کر پیچھے رہ گئے، کچھ دن محنت کی اور پھر اکتا گئے اور پھر چھوڑ دی۔ کابد المزدہ عظمت کے لیے کوششیں کی یہاں تک کہ اکثریت اکتا گئی۔ وعانق المزدہ عظمت کو گلے انہوں نے لگایا جو زیادہ صبر والے تھے، برداشت والے تھے، ثابت قدمی والے تھے، دوام اور ہمیشگی کرنے والے تھے، مسلسل چلتے رہے، انہوں نے عظمت کو پا لیا۔ اور لا تحسب المزد تمرا انت آکلہ لن تبلغ المزد حتی تلعق الصبرا، عظمت بزرگی بلند مقام کو کھجور مت سمجھو، مکھن مت سمجھو کہ چٹ کر جاؤ گے، آسانی سے مل جائے گا۔ لا تحسب المزد تمرا انت آکلہ لن تبلغ المزد حتی تلعق الصبرا، عظمت کے لیے، بلند مقام کے لیے، کامیابی کے لیے تو ایلوے کو چاٹنا پڑتا ہے۔ ایلوا تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، یعنی محنت و مشقت کی تلخی کو پینا ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جیسی محنت کرو گے بلند مقام اسی اعتبار سے پاؤ گے۔ اور جو بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے وہ راتوں کو کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ومن رام العلا من غیر جد، جو بلند مقام بے کوشش کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اضاع الامور فی طلب المحالی، وہ ایک امپاسبل ناممکن کام کو حاصل کرنے میں عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ بغیر محنت کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تروم العزہ ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب العالی، عزت بھی چاہتے ہو، بڑا مقام چاہتے ہو، بڑی شخصیت بننا چاہتے ہو، لوگوں کو دیکھ کر بڑی شخصیتوں کو کہ لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں، کارخانوں کا افتتاح کروا رہے ہیں، حضرت حضرت کہہ کے بلا رہے ہیں، تمہارے جی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مقام عطا فرما دے، بلندی چاہتے ہو، تروم العزہ ثم تنام لیلا، لیکن محنت کرنے کی بات آتی ہے تو سوتے رہتے ہو۔ یغوص البحر من طلب العالی، بھائی جس کو موتی حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، گہرائی کی گرمی تپش کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ تو کھپائیں گے بھائی؟ اللہ پاک یہ نیا سال ہم سب کے لیے امن، چین، سلامتی، ایمان میں اضافے اور عافیت کا بنائے، اور ہم سب کو اپنا ہدف، اپنا مقصد متعین کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔